السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یہاں پہ رحمت سے مراد دین کی نعمت اور اس کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں۔ رحمت سے مراد ہے قرآن، اسلام و نبوت ہے، اور رحمت سے خاص کرنے سے مراد ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا فیصلہ گروہی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فضل اس پر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پسند کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قرآن اور اسلام کے لیے اس کو خاص کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پسند کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کی وسعت بیان ہی نہیں کی جا سکتی، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ اس کا فضل و احسان وہاں پہنچتا ہے جہاں تک اس کا علم پہنچتا ہے۔ ومن اہل کتاب من ان تامن بن قنطار، قنطار کے ہم تفسیر سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ دینار بھی مشہور ہے، ایک دینار 4 ماشا سونے کا ہوتا ہے، اور قنطار ایک اشرفی کو کہتے ہیں، اشرفی دینار سے بڑی ہوتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک خزانے کا امین بنا دیں تو وہ بھی اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ آپ اس کو ایک دینار بھی امانت دیں تو وہ آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پر نہ کھڑے رہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری۔ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو قسم کھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مار لینے کی نیت سے خام خواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک خزانے کا امین بنا دیں تو وہ بھی اس کو ادا کر دے گا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جن کو ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا دیا تو انہوں نے واپس لوٹا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دینار بھی امانت دیں تو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ یعنی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچ لیا کہ ہم پر جاہلوں کے سلسلے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہودی یہ سمجھتے تھے کہ امانت و دیانت تو صرف ایک یہودی کے دوسرے یہودی کے درمیان معاملات کے لیے ہے، اس لیے وہ ان پڑھ عرب جو تھے، ان پڑھ عربی، امی کہا جاتا ہے ان پڑھ کو، یعنی غیر یہودی جو ہوتے تھے، ان پڑھ عربی ہوتے تھے، ان کے مال ناجائز ہڑپ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذمہ یا کفار کی مرغی، بکری وغیرہ کبھی غزوے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ امیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پہ حلال نہیں، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے۔ اس سلسلے میں وہ جب ان کے پاس کوئی مال رکھوایا جاتا تھا یا کوئی مال ان کے پاس آتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ عربوں کا مال کھا لینا روا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، ناحق کسی کا بھی مال کھانا حلال نہیں، خواہ وہ عربی ہوں یا اجمی ہوں۔ اصل میں یہودی اپنے سارے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی فحش بات کا حکم نہیں دیتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر سے نقل ہے کہ جب اہل کتاب نے لیس علینا فی الامیین سبیل کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب عاد اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے جھوٹ باندھا۔ اسی طرح وہ 2 گناہوں کے مرتکب ہوئے، ایک تو حرام کھانا
اور پھر حرام خوری کو حلال سمجھنا۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ جو عالم حرام اشیاء کو حلال کہتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کا حکم سناتا ہے جبکہ اللہ کا وہ حکم نہیں ہوتا، اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہاں پر عہد پورا کرنے سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے وہ عہد جو ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا گیا، اور اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ ہر نبی کی امت سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ اس عہد سے مراد وہ وعدہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام حق شامل ہیں جو اس نے اپنے بندے پر واجب کیے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس عہد میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے کا دوسرے بندوں سے ہوتا ہے، اور اپنے عہد کو وہ پورا کر سکتا ہے جو خدا خوفی رکھتا ہو۔ ان اللہ یحب المتقین، وہی اللہ کا محبوب ہے جو عہد پورا کرے، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق سب گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے دو قسم کے ہیں جن میں دو کوالٹیز، نمبر 1 وہ امانت کو پورا کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔